آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک انڈسٹریل اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اہم ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر سیٹرڈے میں آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ اس کا سولوشن جو ہے وہ کراتے ہیں۔ اگر آپ لوگ بھی تیاری کرنا چاہتے ہیں ویسٹ بنگال TGT اور PGT کی، جس کے امتحان کی تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کر دی گئی ہے، TGT کی 7 سپتمبر ہے اور PGT کی آپ کی 14 سپتمبر ہے، تو کلاسز آپ کی آلریڈی ہمارے یہاں پر چل رہی ہیں۔ آپ لوگ اس نمبر پر رابطہ کر کے جو ہے وہ جڑ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو جو ہے وہ سلیبس کے اکارڈنگ کلاس، ٹیسٹ اور نوٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرائے جا رہے ہیں۔ تو اسی سیریز میں آج ہمارا جو چیپٹر ہے یا آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال۔ تو آج کے سیشن میں ہم لوگ علامہ اقبال کے متعلق سے سوالات پر روشنی ڈالیں گے اور ایگزام سے جو سوال آنے والے ہیں ان پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ تو پہلا سوال ہے آپ لوگوں کے لیے، علامہ اقبال کی تاریخی پیدائش کیا ہے؟ 9 نومبر 1877، 11 نومبر 1875، 14 اگست 1870 یا 21 اپریل 1938۔ تو ان کی پیدائش ہے 9 نومبر 1877 اور اسی دن ہم لوگ جو ہے وہ یوم اردو مناتے ہیں، یعنی کہ اسی دن ہم لوگ جو ہے وہ اردو ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ 21 اپریل 1948 میں علامہ اقبال کی کیا ہے وفات ہے، جو کہاں پر ہوتی ہے؟ لاہور میں ہوتی ہے۔ یہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کوشچن نمبر 2، علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ دہلی، لاہور، سیالکوٹ یا امرتسر؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ کب ہوئے؟ ابھی ہم نے بات کی 1877 میں۔ اور یہیں پر لکھ لیجئے گا، ایک اور شاعر ہیں جو آپ کے نصاب میں، فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض کی پیدائش بھی کہاں پر ہوئی ہے؟ سیالکوٹ میں ہوئی ہے۔ ایگزام میں آ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کے علاوہ سیالکوٹ میں کس کی پیدائش ہوئی؟ تو آنسر ہو جائے گا فیض احمد فیض۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ 4 آپشن ہیں جس میں سے آپ کو بتانا ہے، محمد رمضان، شیخ نور محمد، عطا محمد یا غلام قادر؟ تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ شیخ نور محمد جو ہے وہ ان کے والد کا نام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہیں پر آپ لوگ لکھ لیجیے گا ان کی والدہ کا نام۔ ان کی والدہ کا نام امامہ بی بی۔ یہ کون تھی؟ ان کی والدہ تھی۔ اکثر ایگزام میں جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ان کے دادا کا نام بھی آ جاتا ہے، حالانکہ بہت ریئر ہے، لیکن آپ لوگ لکھ سکتے ہیں ان کے دادا کا نام ہے شیخ رفیق۔ شیخ رفیق جو ہے وہ علامہ اقبال کے دادا کا نام ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ تو ان کے جو والد محترم تھے شیخ نور محمد، انہوں نے ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سیالکوٹ میں کرائی، ایک مدرسے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال، علامہ اقبال کے استاد جنہوں نے ان پر گہرا اثر ڈالا، سر سید احمد خان، میر حسن، شبلی نعمانی یا مولانا حالی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ میر حسن پر جو ہے، میر حسن نے جو ہے وہ علامہ اقبال پر جو ہے وہ گہرا اثر ڈالا۔ یہ میر حسن جو ہے وہ دوسرے ہیں، ان کا پورا نام جو ہے وہ ہے میر غلام حسن، جو ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے یا ایک مکتب میں پڑھاتے تھے، جس مکتب کا نام تھا حسام الدین۔ حسام الدین مدرسے میں جو ہے وہ یہ پڑھاتے تھے، اور میر حسن نے یا میر غلام حسن نے جو ہے وہ انہیں مانگا تھا، اور مانگا کس سے تھا؟ عمر شاہ کے مکتب سے۔ عمر شاہ نام کا ایک مدرسہ تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ یہ مانگا تھا، اور اس کے بعد میر غلام حسن جو ہے وہ حسام الدین مدرسے میں تعلیم حاصل کے لیے علامہ اقبال کو لے کر آ گئے تھے۔ اس کے بعد علامہ اقبال نے BA کی تعلیم کہاں سے کی، یا BA انہوں نے کہاں سے کیا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ BA انہوں نے کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے۔ کب پاس کیا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا 1897 میں۔ 1897 میں سیکنڈ ڈویژن سے انہوں نے جو ہے وہ یہ تعلیم مکمل کی۔ اس کے علاوہ BA کے ساتھ ساتھ 10ویں بھی امپورٹنٹ ہے، تو 10ویں انہوں نے مشن اسکاچ اسکول سے کی 1883 میں، اور جو 12ویں تھی وہ انہوں نے کی گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے ہی انہوں نے جو ہے وہ 1859 میں کیا کی؟ تعلیم حاصل کی، 12ویں کی۔ تو یہ باتیں ہیں جو آپ کو یاد رکھنی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
علامہ اقبال نے MA کس مضمون میں کیا؟ یعنی کہ ماسٹر کہاں سے کیا؟ پوسٹ گریجویشن کس مضمون میں کیا؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے فلسفے میں کیا۔ اور کب کیا؟ 1899 میں کیا۔ کہاں سے کیا؟ تو گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اور یہیں پر لکھ لینا ان کے فلسفے کے جو استاد تھے یعنی کہ فلاسفی کے جو استاد بنے وہ بنے پروفیسر آرنلڈ۔ پروفیسر آرنلڈ جو ہے وہ علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد بنے۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے فلسفے کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو میں نے ابھی بتایا آپ کو یہ لاہور سے حاصل کری۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہاں سے حاصل کی؟ تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے میونخ یونیورسٹی سے، جو کہاں پر ہے؟ جرمنی میں۔ 1905 میں داخلہ لیا اور 1907 میں مکمل ہوئی اور 1908 میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے واپس ہندوستان آ گئے۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی ڈاکٹریٹ کا موضوع کیا تھا؟ یعنی کہ PhD کا مقالہ کیا تھا؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے ایران میں معقول طبیعت کی ترقی یا ارتقاء، آپشن سی۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تو لاہور سے کی، آپشن ڈی ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کی مشہور نظم لبے آتی ہے دعا کس کتاب میں شامل ہے؟ یعنی کہ ان کے کون سے مجموعے میں شامل ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، پیام مشرق یا ضرب کلیم؟ تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے بانگ درا۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ تو ان کے 4 شعری مجموعے ہیں، جس میں پہلا آتا ہے بانگ درا 1924 میں، دوسرا آتا ہے بال جبریل 1935 میں، اور تیسرا آتا ہے ضرب کلیم 1936 میں، اور چوتھا آتا ہے ارمغان حجاز 1938 میں، معاف کیجیے۔ تو اس طریقے سے علامہ اقبال کے 4 جو ہے وہ شعری مجموعے ہیں۔ اگلا سوال، علامہ اقبال یوروپ سے ہند کب آئے؟ تو میں نے ابھی اوپر بتایا آپ کو، آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کہ 1908۔ آگے بڑھتے ہیں، 1931 میں علامہ اقبال نے کس اجلاس میں شرکت کی؟ تو 1931 میں جو ہے وہ آپشن ڈی ہو جائے گا گول میز کانفرنس میں، جو کہاں پر ہوئی تھی؟ لندن میں۔ علامہ اقبال نے 2 مرتبہ جو ہے وہ گول میز سمیلن میں بھاگ لیا یا گول میز کانفرنس میں، پہلی بار 1931 میں اور دوسری بار 1932 میں۔ کس کی طرف سے لیا؟ تو یاد رکھ لیجیے گا مسلم لیگ کی طرف سے انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں، علامہ اقبال کو شاعر مشرق کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ تو کوشچن نمبر 16 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن سی، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال، علامہ اقبال کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ یوسف اقبال، جاوید اقبال، حفیظ اقبال یا احمد اقبال؟ تو علامہ اقبال نے جو ہے وہ کافی ساری شادیاں کی تھی، ان میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا جاوید اقبال، اور ان کی بہن کا نام جاوید اقبال کی وہ تھا منیرہ، جو کیا تھی؟ علامہ اقبال کی بڑی بیٹی تھی۔ علامہ اقبال کی جو ہے وہ بڑی بیٹی تھی۔ اکارڈنگ ٹو آپشن تو یہی آئے گا، کیونکہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ 3 شادیاں کی ہیں، اور 3 شادیوں میں اگر آپشن دیکھا جائے تو یوسف اقبال، جاوید اقبال، حفیظ اقبال اور احمد اقبال آتے ہیں، لیکن صحیح آنسر جو ہے وہ جاوید اقبال ہے۔ لیکن یہ جو بچے تھے یہ ان کے دوسری شادی سے تھے، جو انہوں نے دوسری شادی کی تھی 1910 میں۔ آپشن کے اکارڈنگ پہلا جو بیٹا ہے وہ نہیں ہے، جو ان کی پہلی شادی سے تھے، جن کا نکاح ہوا تھا یا پہلی شادی ہوئی تھی 1893 میں، 1893 میں، اور یہ ہوئی تھی جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کا نام تھا کریم بی بی۔ کریم بی بی علامہ اقبال کی کیا تھی؟ پہلی بیوی تھی، جن سے بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا گیا آفتاب، اور ایک بیٹی ہوئی جس کا نام رکھا گیا معراج۔ تو ویسے دیکھا جائے تو بڑے بیٹے آفتاب آتا ہے اور بڑی بیٹی معراج آتی ہے، لیکن آپشن میں آفتاب کا نام نہیں ہے، تو جاوید کا نام ہے، جو ان کی دوسری بیوی سے پیدا ہوئے، جس کی دوسری بیوی 1910 میں انہوں نے شادی کی تھی، جن کا نام تھا سردار بیگم۔ کیا تھا؟ سردار بیگم، اور ان سے یہ دونوں بیٹے تھے، یعنی کہ 2 اولاد تھے، جاوید اقبال اور منیرہ۔ اس کے بعد تیسری شادی انہوں نے 1913 میں کی سردار بیگم سے، جن سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، 3 شادیاں کی ہیں،
पहली 1893, दूसरी 1910 और तीसरी 1913। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने कितनी शादियाँ की? अगला यही सवाल है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। पहली 1893, दूसरी 1910 और तीसरी 1913 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्लामा इकबाल का इंतकाल कब हुआ? ऊपर मैंने आपको बता दिया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1938। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की आखिरी आरामगाह कहाँ है, यानी कि वो कहाँ पर दफनाए गए? तो बादशाही मस्जिद लाहौर में 1938 में। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने जावेद नामा किस ज़बान में लिखी? तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क दिया जाता है, आप लोग उसका जवाब मुझे ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में दें। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 लिख के A, B, C या D जो भी हो आप लोग बताइए। इसका सवाल मैं जो है वो आपको अगली वीडियो में दूंगा। अगला सवाल, खुदी का तसव्वुर इकबाल ने कहाँ से अख़ज़ किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, इस्लामी तालीमात से। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल के उर्दू के कलाम का आखिरी मजमूआ क्या है? तो 4 मजमूए हैं। बाग़ दरा पहला है 1924 है, ज़रब कलीम दूसरा है 1935, ज़रब कलीम 1936 और अरमग़ान हिजाज 1938। तो यहाँ पर उर्दू का आखिरी कलाम पूछा है, तो उर्दू का आखिरी कलाम है ऑप्शन सी, क्योंकि अरमग़ान हिजाज आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इकबाल ने पयाम मशरिक़ किसके जवाब में लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोइटे के दीवाने मगरिब के जवाब में लिखी। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो गोइटे के जवाब में अल्लामा इकबाल ने लिखी। और कब लिखी? तो लिख लीजिएगा 1922 में, यानी कि 1922। और गोइटे का ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से था? जर्मनी से था, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी जो है वो जर्मनी से तालीम हासिल की थी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरमग़ान हिजाज किस ज़बान में है? तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि आधा उर्दू में है और आधा फ़ारसी में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल को सर का खिताब कब दिया गया? 1922, 1930, 1915 या 1940? वैसे देखा जाए तो अल्लामा इकबाल को जो है वो 1923 में मिला है, लेकिन बाद लोग जो है वो 1921 मानते हैं, लेकिन ऑप्शन में ना तो 21 है और ना ही 23 है, तो इसके करीब जौन सा है वो है ऑप्शन ए 1922। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल की फ़ारसी मसनवी कौन सी है? फ़ारसी मसनवी तो 3 तो आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये उर्दू के शेरी मजमू है, तो सिर्फ ऑप्शन बी बचता है, जिसे हम लोग कहते हैं रमूज़ बेखुदी। और ये रमूज़ बेखुदी जो है वो 1918 में क्या हुआ? शाये हुआ, जो इनकी मसनवी है। और इसको जो है वो इसरार खुदी का दूसरा हिस्सा भी कहा जाता है। इसरार खुदी फ़ारसी की मसनवी है अल्लामा इकबाल की, यह हम लोग कह सकते हैं फ़ारसी का पहला शेर मजमूआ है इसरार खुदी, जो 1915 में क्या हुआ? शाये हुआ, और दूसरा 1918 में रमूज़ बेखुदी के नाम से शाये हुआ। अगला सवाल है, नया शेवाला नज़्म का मौजू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वतन परस्ती। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल ने अपने कलाम में किन शायरों से मुतासिर होकर ज़िक्र किया है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलाना रूम या रूमी। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल के मुताबिक ज़िंदगी क्या है? तफरीह, जंग, आराम या इंतज़ार? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जंग। बाले जिब्रील कब शाये हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा 1935। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ काफ़ी बार। आगे बढ़ते हैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू शायरी में सबसे पहले किस मौजू पर नज़म लिखी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वतन परस्ती पर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 33, शिकवा नज़म किस मजमूए में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग दरा में शामिल है। अगला सवाल, जवाब शिकवा कब लिखी गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13, यानी कि 1913 में लिखी गई, ऑप्शन ए। अगला सवाल, तश्कील जदीदुल हयात इस्लामिया किस ज़बान में लिखी गई है? ये जो है वो बहुत अहम किताब है, जो रिकन्स्ट्रक्शन थॉट ऑफ इस्लाम के नाम से है। रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट
ان اسلام، یہ کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ ہے تشکیل جدید الحیات اسلامیہ، جو 1930 میں شائع ہوئی ہے۔ پوچھا گیا ہے کس زبان میں ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ انگریزی زبان میں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کا پورا نام شیخ محمد اقبال، آسان سوال ہے۔ علامہ اقبال نے کس ملک میں سب سے زیادہ عرصے تعلیم حاصل کی، تو جرمنی میں کی، آپشن اے کریکٹ ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کتنے نثری خطبات مدارس دیے، یہاں پر تھوڑا سا ٹائپنگ کا ایرر ہے، ٹھیک، خطبات مدارس دیے، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ 6۔ اور کب دیے؟ 1929 میں، 1929 میں۔ اگلا سوال، ذوق و شوق نظم کا پیغام کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ عشق حقیقی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری میں بنیادی عنصر کیا ہے، سیاست، خودی، فکر یا تصوف، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ خودی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی پہلی نثری تصنیف کا نام کیا ہے، علم الاقتصاد، نیا فلسفہ، مغرب کی مخالفت یا قومی سیاست، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، علم الاقتصاد، جو انہوں نے اپنے پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر جو ہے وہ لکھی تھی۔ پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، علم الاقتصاد۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے مسلمانوں کو کس چیز کی دعوت دی، تو آنسر ہو جائے گا روحانی بیداری کی۔ کوشچن نمبر 43، علامہ اقبال کے نزدیک تعلیم کی اصل روح کیا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ خود کی پرورش، چینج ٹو بیہیویئر، آپشن بی۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ علامہ اقبال کا انداز شاعری کیسا ہے، محض رومانی، اصلاحی و فکری، مزاحیہ یا غنائیہ، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، اصلاحی و فکری۔ آگے بڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال کو کس لقب سے جانا جاتا ہے، بابا قوم، امام الاصل، قائد اعظم یا حکیم الامہ، تو صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن بی، امام الاصل۔ اگلا سوال، علامہ اقبال نے فلسفہ کہاں سے سیکھا، علامہ اقبال نے فلسفہ کہاں سے سیکھا، تو آنسر ہو جائے گا جرمنی اور انگلینڈ کی یونیورسٹیوں سے۔ آگے 47، علامہ اقبال کے اردو کلام کا بنیادی مجموعہ کون سا ہے، بنیادی مجموعے سے مراد ہے پہلا مجموعہ کون سا ہے، تو آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ بانگ درا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شاعر مشرق کا خطاب کس نے دیا، شاعر مشرق جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے، یہ کس نے دیا، تو یاد رکھ لیجیے گا اہل مشرق نے۔ کوشچن نمبر 49، اقبال کی شاعری میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے، مغرب کا، رومی کا، غالب کا یا شبلی کا، مغربی ادب جسے کہتے ہیں، تو آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی کہ مولانا رومی کا۔ اور آج کے ہمارے ٹیسٹ کا آخری سوال، یعنی کہ 50واں، علامہ اقبال کی نثر کا اہم موضوع کیا ہے، اسلامی فکر، سائنس، سیاست یا تعلیم، تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی کہ اسلامی فکر۔ تو آج کے ٹیسٹ میں یا آج کے سیشن میں ہم نے بات کی 50 کوشچن کی، تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کے کتنے آئے نمبر، کیونکہ آپ کے ایگزام میں 60 کوشچن آئیں گے جو الگ الگ ٹاپک سے ہوں گے۔ ابھی ہم لوگ ٹاپک وائز کر رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آپ کو جو ہے وہ مکس اپ کوشچن ملیں گے، اور آپ کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیریز جو ہمارے ایپ پر ہونی ہے وہ بھی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ آپ لوگ جڑنا چاہتے ہیں تو جڑ سکتے ہیں، لیکن فی الحال ابھی جو ہے وہ کلاسز چل رہی ہیں، کیونکہ ٹیسٹ سیریز میں جانے سے لیے آپ کو کلاس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ ساری چیزیں میں بچوں کو کلاس میں کرا چکا ہوں، آپ لوگ جوائن ہو جائیے، آپ کو بھی جو ہے وہ نوٹس، کلاس اور ٹیسٹ جو ہے وہ آلریڈی ملے گی۔ یہاں صرف آپ کو جو ہے وہ سولوشن کرایا جاتا ہے۔ تو اس بیچ میں جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور اپنے اسٹیٹ کا نام لکھ کے میسج کر دیں گے، تو آپ کو ساری انفارمیشن وہاں پر آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ آج کے سیشن میں اتنا ہی تھا، ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔